ہمارے ہاں یہ جملہ اکثر سننے کو ملتا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، لیکن ملکی سیاست کو دیکھیں تو یہ اس وقت قانونی جنگ کی حالت میں ہے، اور قانون کو بھی لیول پلینگ فیلڈ کے زاویے سے جوڑا جا رہا ہے۔ قانون کا معیار ایک نہیں دو ہے۔ ایک طرف انصاف کے دوہرے معیار کا رویا جا رہا ہے، جس کسی کو اس کی مرضی کے مطابق انصاف ملتا ہے، اس کی نظر میں انصاف اعلیٰ ہوتا، لیکن اگر فیصلہ حمایت میں نہ ہو تو قانون کو جس کی لاٹھی اس کی بھینس قرار دیا جاتا ہے۔ آپ میاں نواز شریف کے معاملے کو دیکھ لیں، وہ شخص جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا شکار ہوا، 4 سال جلا وطن رہا، جس کو پاناما کے ذریعے سیاست سے آؤٹ کیا گیا، آج انصاف اور قانون کے ادارے اس سے کی گئی زیادتیوں کا اعتراف کر رہے ہیں اور کیسز پر میرٹ پر فیصلے دے رہے ہیں، مگر یہ ناقدین کو کس قدر گراں گزر رہا ہے۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ کیس میں نواز شریف کی اپیلیں بحال ہوئی تو کہرام سا مچ گیا۔ کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ جس طرح نواز شریف کو اقامہ پر نکالا گیا وہ زیادتی نہیں تھی۔ اگر نواز شریف کے خلاف العزیزیہ اور ایون فیلڈ کیس میں کچھ تھا تو اب تک سامنے کیوں نہیں آ سکا؟ مجھے لگتا ہے کہ نیب کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ان کیسز میں سے کچھ نہیں نکلنا۔ اگر نواز شریف کے خلاف نیب ریفرنسز واپس لیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈیل ہو گئی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نواز شریف کے کیسز میں نیب کچھ بھی ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب جیسا کہ نواز شریف کے کیسز کی اپیلیں بحال ہو چکی ہیں تو یہ کیسز جلد اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ ویسے بھی نیب ہمیشہ سے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا آیا ہے۔ بیشتر رہنما اس کو کالا قانون قرار دیتے ہیں اور کچھ اس کو معیشت کی راہ میں بڑی رکاوٹ قرار دیتے ہیں۔ یہ ادارہ عمران خان کے دور میں بھی مخالفین کے خلاف استعمال ہوا۔ عمران خان نواز شریف کو للکار کرتے تھے کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو وہ ان کی جیل کے سارے سہولتیں بند کر دیں گے، لیکن حالات دیکھیے کہ آج عمران خان کے بڑے بول خود ان کے آ گئے ہیں۔ عمران خان کو جیل کا سیل تنگ لگا تو سیل کو بڑھا دیا گیا، پھر عمران خان نے ورزش کے لیے سائیکل مانگی تو انہیں وہ دے دی گئی۔ تحریک انصاف کے حامی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو بھٹو کی طرح سیاست سے آؤٹ کرنے کی تیاری کی گئی ہے۔ بلا شبہ بھٹو کو جوڈیشل مرڈر کیا گیا، بھٹو کو خاموش کروا دیا گیا، لیکن وہ تاریخ میں امر ہیں۔ مارشل لا کے دور میں ان کا تختہ الٹا گیا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ بھٹو اس وقت مقبول ترین لیڈر تھے اور عمران خان بھی اس وقت مقبول ترین لیڈر ہیں، لیکن ان پر سنگین نوعیت کے کیسز بنائے گئے ہیں۔ سانحہ نو میں پھر سائفر جس کا قومی سلامتی سے تعلق ہے، سائفر میں ان کے لیے پیچیدگیاں بڑھ رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر پر تازہ سماعت میں عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ عمران خان کے پاس بطور وزیر اعظم سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا اختیار نہیں تھا، جبکہ عمران خان کے وکلاء یہ دلیل دے رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے جلسے میں جو کاغذ لہرایا وہ سائفر نہیں تھا۔ اگر ایسا ہے تو ان پر دھوکے کا مقدمہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے بیانیہ بنانے کے لیے عوام کو گمراہ کیا۔ پراسیکیوٹر ایف آئی اے کے مطابق اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو 14 سال قید یا سزائے موت بنتی ہے۔ سیکرٹ ڈاکیومنٹ پبلک کرنے پر بطور وزیر اعظم آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت استثناء حاصل نہیں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے تفصیلی فیصلے جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بادل نظر میں مقدمے میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 کا اطلاق ہوتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ استغاثہ کے کیس ہے کہ وزارت خارجہ نے سائفر کو ڈی کوڈ کر کے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو بھجوایا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بطور وزیر اعظم سائفر کو وصول کیا اور بظاہر گم کر دیا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں اور یہ بات ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر نے عدالت کو بھی بتائی کہ اس کیس میں ملزم نے خود اعتراف کیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کی معلومات پبلک تک پہنچائی جس کے وہ مجاز نہ تھے۔ سائفر ایک خفیہ دستاویز تھی جس کو آشکار نہیں کیا جا سکتا، اور محسوس ہو رہا ہے کہ عدالت بھی اس بات سے اتفاق کرتی ہے، کیونکہ عدالت کا کہنا ہے کہ پالیسی کے مطابق سائفر کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہے جسے غیر مجاز افراد کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سکتا، اور سائفر کو کچھ وقت کے بعد واپس فارن آفس جانا ہوتا ہے۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے چیئرمین پی ٹی آئی کو شاید سزا ہو جائے، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اس کیس میں اپنی بے گناہی ثابت کریں گے، لیکن گواہان نے ان کے لیے الگ مشکل پیدا کر دی ہے، اور اس کیس میں ان کے لیے بچنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ مشکل تو جسٹس مظاہر نقوی کے لیے بھی نظر آ رہی ہے۔ ان کی ایک مبینہ آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ مبینہ طور پر چودھری پرویز الہی کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل نے 8 ماہ بعد اس پر نوٹس لیا ہے اور جسٹس مظاہر نقوی کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ کونسل میں کل 29 شکایتیں رکھی گئی تھیں۔
جن میں سے 19 کو رد کر دیا گیا اور 10 کو شامل کر لیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اس سے پہلے موجودہ چیف جسٹس کو بھی ایک ریفرنس کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس پر حال ہی میں صدر مملکت نے لب کشائی کی ہے۔ صدر عارف علوی نے ایک ٹی وی پروگرام میں انکشاف کیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس انہوں نے نہیں بھیجا تھا، بلکہ حکومت کے کہنے پر ایسا کیا تھا۔ میرے خیال میں وہ درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ریفرنس چیئرمین پی ٹی آئی کے کہنے پر بنایا گیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ وہ یہ ریفرنس نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سارا ملبہ اس وقت کے وزیر قانون فروغ نصیر پر ڈال دیا کہ وہ ریفرنس دائر کرنے کے ذمہ دار تھے۔ اب عمران خان صدر عارف علوی سے بھی نظریں پھیر رہے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ صدر مملکت نے کوئی ڈیل کر لی ہے۔ شیر افضل مروت تو کہتے ہیں کہ ان سے چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وہ عارف علوی سے نا امید ہو چکے ہیں۔ خان صاحب کو ہر طرف نا امیدی ہی نظر آ رہی ہے، اور وہ امید کی کرن پیدا کرنے کے لیے اپنے مخالفین سے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں، جن کو وہ طرح طرح کے القابات سے نوازا کرتے تھے۔ میں بات کر رہا ہوں جمعیت علماء اسلام فے اور پی ٹی آئی کے وفد کے درمیان حالیہ ملاقات کی۔ اگر پی ٹی آئی جمعیت علماء اسلام فے سے احتیاط کر لیتی ہے تو کیا تحریک انصاف کا سپورٹر ووٹر اس کو قبول کر لے گا؟ اب تو پیپلز پارٹی کی شیری رحمان صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے بغیر انتخابات کے نتائج کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ ممکن ہے آنے والے دنوں میں مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف پی ڈی ایم طرز کا احتیاط بنا لیں۔ یہ احتیاط ہوا تو نون لیگ اور نواز شریف کا راستہ روکنے کے لیے ہوگا، کیونکہ اس وقت یہ جماعتیں نواز شریف مقبولیت اور قبولیت سے خائف ہیں۔